معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے کہا ہے کہ پشاور میں سال 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے حملے میں سینکڑوں بچوں کی شہادت کے بعد تشکیل دیے گئے نیشنل ایکشن پلان پر آج تک عمل درآمد نہیں ہو سکا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تحریک طالبان کی دہشت آج بھی ملک کے طول و عرض میں فوجی جوانوں اور معصوم عوام کا خون بہا رہی ہے۔ عمار مسعود نے اپنے سیاسی تجزیے میں کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دو بڑے اور واضح مراحل ہیں۔ ایک مرحلہ دہشت گردوں کو عسکری قوت سے شکست دینا اور ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ دہشت گردانہ سوچ کو ختم کرنا ہے۔ ان کے بقول پہلے مرحلے کے لیے صرف عسکری طاقت کافی ہے، لیکن دوسرے مرحلے کے لیے نظریاتی، اخلاقی اور قومی سوچ میں یکجہتی ضروری ہے۔ ان کے مطابق دونوں باتیں ایک ساتھ ہوں تو ہی یہ افریت ختم ہو سکتی ہے۔ نہ تو صرف عسکری قوت اس مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی صرف نظریاتی اتحاد اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عسکری محاذ پر پاکستان نے کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں، دشمن کو شکست دی گئی، ہمارے نوجوانوں نے قربانیاں دیں اور دشمن کے ٹھکانے تباہ کیے، لیکن فوج کے ساتھ پوری قوم کی ہم آہنگی بنیاد مرصوص کی طرح ابھی بھی نظر نہیں آتی۔ ان کے مطابق اب بھی نظریاتی تقسیم اور درون خانہ منفی قوتیں ہماری راہ میں حائل ہیں۔ عمار مسعود نے کہا کہ عسکری طاقت کے علاوہ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ پاکستانی ہتھیار، جنگی جہاز اور انٹیلیجنس نظام دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے کتنے مؤثر ہیں۔ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی معلومات اور پاکستان کی حفاظت کے لیے ہماری کتنی تیاری ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ تاریک اور تشویشناک ہے، جو لمحہ فکریہ بھی ہے اور داستان علم بھی۔ انہوں نے کہا کہ سال 2014 میں آرمی پبلک اسکول پر تحریک طالبان پاکستان کے بزدلانہ حملے کے بعد قومی اتفاق رائے سے پارلیمنٹ نے ایک نیشنل ایکشن پلان تشکیل دیا۔ اس کا ہر نقطہ واضح طور پر لکھا گیا، ذمہ داریاں تقسیم کی گئیں اور ہر فریق کو مطمئن کر کے اس منصوبے کو شروع کیا گیا تاکہ دہشت گردی سے پاک ملک کی تشکیل ممکن ہو۔ تاہم عمار مسعود کے مطابق 12 سال گزرنے کے باوجود اس پلان کے صرف ایک نقطے پر عمل ممکن ہوا۔ فوج نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی، ان کے ٹھکانے تباہ کیے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے اور دلیر جوانوں نے قربانیاں دیں، مگر نیشنل ایکشن پلان کے باقی نکات پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ نصاب میں تبدیلی، مدارس کی رجسٹریشن، نفرت انگیز تقاریر پر پابندی، بھتہ خور تنظیموں کے خلاف کارروائیاں اور دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والوں کی گرفتاری سمیت کسی بھی فیصلے کا نفاذ نہ ہو سکا۔ عمار مسعود نے خبردار کیا کہ اس قومی غفلت کی وجہ سے سیاست کے میدان، میڈیا اور دیگر شعبوں میں ایسے افراد آ گئے جو دہشت گردوں کی سوچ سے متاثر ہیں یا انہیں سہولت فراہم کر رہے ہیں۔ یہ لوگ لڑکیوں کے اسکولوں کو بم سے اڑانے، خواتین کے حقوق سلب کرنے اور مذہبی اور نظریاتی بنیادوں پر دہشت گردی کی تائید کرنے میں ملوث ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ دہشت گردوں کا واحد ہتھیار جہالت نہیں بلکہ میڈیا اور سوشل میڈیا بھی ان کی نفرت کو فروغ دیتے ہیں۔ ایسے اکاؤنٹس افغانستان سے چلتے ہیں اور فنڈنگ بھارت سے ہوتی ہے، مگر ان کے اثرات پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ عمار مسعود کے بقول اگر دہشت گردوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری صرف عسکری اداروں تک محدود رکھی گئی تو وہ جہنم واصل ہو جائیں گے، مگر ملک جنت نہیں بن سکے گا۔ اتحاد، یکجہتی اور قومی بیانیہ ہی ملک کو دہشت گردی کی افریت سے نکال سکتا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔